حج عمرہ کرنے والے اپنی نیتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی نیت، یا اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے، آپ کے گھر اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ میرے پر ایسی محبت کی نظر ڈال دیجئے گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور سیر و سیاحت کی اور کوئی دوسری نیت نہ ہو۔ اس لیے بہترین حج اور عمرہ وہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ والوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا، اور علماء نے لکھا اس کے اوپر کہ جب کوئی حج کرنے کا ارادہ کرے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ دیکھ لے میں کن لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ساتھی کون ہوں گے، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو انسان علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جائے گا تو یقیناً سنت کے مطابق عمل ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ العزیز پسند بھی آئیں گے، اور قیامت کے دن اعمال نامے پہ بھاری بھی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج کیا کرو، پے در پہ بار بار حج کیا کرو، کہ یہ فقر، محتاجگی، غربت کو بھی دور کر دیتے ہیں، گناہوں کو بھی دور کر۔ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرتے رہنا یہ انسان کے لیے مال میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو حج کرنے والا میدان عرفات میں پہنچ جائے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ کوئی بھی حج عمرے پہ جا رہا ہو، ہمیں پتہ چلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، دو کام۔ کوئی حج پہ جا رہا ہو یا عمرے پہ جا رہا ہو، دو کام کرنے چاہیے، ایک اس کو دعاؤں کا کہنا چاہیے، دوسرا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا سلام پیش کر دینا۔ یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے، بالخصوص حج پہ جو جا رہا ہے، جو حج پہ جا رہا ہے اس کو یہ کہنا ضرور چاہیے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں حج پہ، آپ نے میرے لیے دعا ضرور کرنی۔ اب ہم نے ان جانے والوں کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مقبول ہے، آپ کی دعا میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اللہ سے یوں مانگا، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حجاج کرام کو، عمرے پہ جانے والوں کو ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ روزانہ اپنے سفر میں 5-10 منٹ جو ہے نا، ایک کام کریں، غور سے سوچ کے اپنے جاننے والوں کے نام لیں دعاؤں میں۔ کیسے کریں؟ دیکھیں مثال یہ ہے نا، دادا سے شروع کیا، دادا دادی، پھر تایا چاچا چاچیاں، ادھر نانا نانی، پھر ماموں خالائیں پھوپھیاں ادھر، تو اس طریقے سے جوڑ لیں، اور پھر سسرال، اور جو بھی مطلب ایک ترتیب بنانی ہے نا، ایک ترتیب پکڑی اور سب کے نام لینے شروع کیے اوپر سے نیچے تک۔ تو یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں حج عمرہ کرنے والا اگر وہاں جا کے سارے خاندان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نام لے کے دعا کر لے گا، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، اس کو بھی فائدہ ہے، اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اگر ہو سکے، جن کا دیکھیں کچھ ایسے رشتہ دار، کچھ ایسے تعلق والے، کچھ ایسے محبت والے ہوتے ہیں، ان کا حق بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے وہاں جائیں تو دعا کریں اور نام لے کے دعا